بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شریف کا دوسرا عشرہ ختم ہو رہا ہے اور تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اب تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے نجات دلاتے ہیں، اور یہ وہ عشرہ ہے کہ جس میں پوری دنیا میں ہر مسجد کے اندر لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں اور گھروں کے اندر خواتین اعتکاف بیٹھتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے رمضان کا بھی اعتکاف فرمایا ہے، پہلے 10 دنوں کا بھی اعتکاف کیا ہے، دوسرے 10 دنوں کا بھی اور تیسرے 10 دنوں کا بھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب قدر کو پہلے عشرے میں تلاش کیا، دوسرے میں تلاش کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ یہ آخری عشرے کی 7 راتوں میں ہے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا ہے۔ شب قدر کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ شب قدر 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو گویا وہ ایک رات جس آدمی نے عبادت کر لی اس نے 1000 مہینوں کے برابر عبادت کا ثواب حاصل کر لیا۔ اس لیے اس بات کو آپ بچے یاد رکھیں کہ اعتکاف کا لفظی مطلب ہے ایک جگہ جمع رہنا۔ یہ بحیثیت طالب علم بھی آپ کا سبق ہے اور بحیثیت مسلمان بھی آپ کو علم ہونا چاہیے۔ اعتکاف کا لفظی مطلب ہے ایک جگہ جمع رہنا، ایک جگہ جمع رہنا۔ تو جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں وہ 20 رمضان کی شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں اپنا سامان وغیرہ لے کے چلے جاتے ہیں، اپنا بستر اور ضرورت کی چیزیں، اور چاند نظر آنے تک، جب چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد پھر وہ اپنے گھر آتے ہیں۔ Attention please, period 1 stars. Attention please, period 1 stars. اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں شب قدر چونکہ آخری عشرے کی 7 راتوں میں ہوتی ہے تو وہ رات بھی اعتکاف کرنے والے لوگوں کو نصیب ہو جاتی ہے کہ جس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اور قیامت کے دن کہ جب اعمال نامے تولے جائیں گے، نیک اعمال اور گناہوں کا وزن کیا جائے گا، تو اس میں پھر یہ ایک رات کی جو عبادت ہے یہ انسان کو کام آئے گی اور دایاں پلڑا جھکانے کا باعث بنے گی، اور جس کے نتیجے میں وہ انسان جنت میں چلا جائے گا۔ اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، جس میں جو انسان کامیاب ہو گیا وہی دراصل کامیاب ہے۔ دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے، اس لیے آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے یہ جو اعتکاف ہے یہ نہایت ضروری ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو جب بھی فرصت ہو زندگی میں، ابھی تو آپ طالب علم ہیں، جب بھی فرصت ہو، جس شخص کو بھی فرصت ہو، مرد مسجدوں میں اعتکاف بیٹھتے ہیں اور خواتین گھروں کے اندر اعتکاف بیٹھتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو
اعتکاف بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے.